اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جیسا کہ ہماری گفتگو ایام فاطمیہ کے اندر فاطمہ در نظر قرآن صدیقہ کبریٰ کی عظمت جو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ فاطمہ در قرآن آغا رضائی اصفہانی نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ بعض نے 67 آیات نقل کی ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ کے متعلق ہیں، اور بعض نے 135 آیات نقل کی ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ کے متعلق ہیں، مصداقاً، تفسیراً یا تعویلاً۔ تو اتنی زیادہ آیات حضرت فاطمہ کے متعلق ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں آیہ مودت پیش کرتے ہیں کہ جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر اپنی قربا کی مودت کے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو یہاں جو مشہور ہمارے پاس اہل سنت تفسیروں کے اندر اور شیعہ تفاسیر کے اندر دو تفاسیریں ملتی ہیں جو مشہور ہیں، وہ یہ ہے، پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد رسول خدا کے رشتہ دار قریش ہیں، کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا حبیب ان قریش سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میری رشتہ داری کا لحاظ کرو، میری رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ اور دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد رسول خدا کے قریبی ترین رشتہ دار ہیں، قریبی ترین رشتہ دار ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اپنے بعد رسول خدا ان کو ہمارا پیشوا بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں جو مشہور اور معروف ہیں۔ تو ان دونوں میں سے کون سی تفسیر درست ہے؟ تو ہم سب سے پہلے اس آیت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معانی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون سی تفسیر درست ہے۔ قل لا اسألکم علیہ، کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پر۔ علیہ سے کیا مراد ہے، اس پر سے کیا مراد ہے؟ تو متفق علیہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد تبلیغ رسالت ہے، کار رسالت ہے۔ علیہ قل لا اسألکم علیہ اجرن، اجر سے کیا مراد ہے؟ اجر سے مراد متفق علیہ یہ لکھا گیا ہے کہ اجر سے مراد ایسا کوئی اچھا کام کرنا اور اس کے بدلے میں معاوضہ طلب کرنا، اس کو اجر کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے لیے کوئی کام انجام دینا اور اس کے بدلے میں کچھ لینا، معاوضہ حاصل کرنا، اس کو اجر کہتے ہیں۔ آگے پھر جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے قربا۔ قرآن مجید کے اندر قربا کا جو استعمال ہے وہ ہے قریبی ترین رشتہ داروں کے لیے۔ ہاں البتہ کسی اور معنی میں اگر استعمال ہوا ہے، جیسے ہمسائے کے لیے بھی استعمال ہوا، تو وہاں الجار یعنی ہمسائے کے لفظ کا اضافہ کیا گیا، یعنی جہاں بھی قربا اکیلا آئے گا اس سے مراد قرآن کی روح سے قریبی ترین رشتہ دار ہیں، اور جہاں کوئی اور لفظ ساتھ آئے گا، قرینہ موجود ہوگا، تو پھر اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ معانی کی حد تک ہماری گفتگو ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی تفسیر درست ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے ترجمہ کیا ہے اجر، اجر کا معنی ہے معاوضہ، یعنی کوئی اچھا کام انسان کرے اور پھر کسی سے معاوضہ طلب کرے۔ تو پہلی تفسیر کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا اپنے قریش کے رشتہ داروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، تو یہ تفسیر بالکل بنتی ہی نہیں ہے، بالکل برعکس ہے۔ یعنی
رسول خدا ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے خداؤں کو جھٹلایا ہے، باطل ثابت کیا ہے، اور اپنے خدا کو وحدہ لا شریک خدا کو منوایا ہے، اس پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا، تو یہ معنی ہی نہیں بنتا۔ وہ تو رسول خدا کے دشمن تھے، رسول خدا نے ان کے خلاف کام کیا ہے، تو خلاف کام کرنے پر کون سا اجر ہوتا ہے؟ تو لہٰذا یہ تو بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد رسول خدا کے قریش رشتہ دار نہیں ہے۔ تو جب یہ غلط ثابت ہو گیا تو دوسری تفسیر جو ہے کہ قربا سے مراد رسول خدا کے قریبی ترین رشتہ دار ہیں، تو یہی تفسیر حق سمجھی جائے گی۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں گے کہ قریبی ترین رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں اور اس سے مراد کون ہے۔ تو آئیے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے قریبی ترین رشتہ دار کون ہیں۔